أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے. سامعین محترم، مالی مشکلات اور ضروریات زندگی کے حل کے لیے بنیادی دو اسباب ہیں جنہیں اختیار کر کے بندہ نہ صرف دنیا کی زندگی میں سکون اور راحت پا سکتا ہے بلکہ اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک روحانی سبب ہے اور ایک مادی سبب ہے. میرے بھائیوں، ایک انسان کو اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ مادی مشکلات خواہ عارضی ہوں یا مستقل ہوں، بندے کا ایمان، اس کا توکل، اس کا یقین مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہی رب السماوات والارض ہے. وہ اپنے بندے کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے. وہ رب رزاق ہے، علیم ہے، حلیم ہے. اس کو مد نظر انسان کو رکھنا چاہیے. رب پر بھروسہ کر کے، رب پر توکل کر کے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور دوسری چیز، دوسرا سبب وہ مادی سبب ہے کہ اللہ تعالی پر توکل کرنے کے بعد انسان محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، سعی کرے. توکل رب پر ہو، پھر محنت اور کوشش ہو. یہ انسان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے لازمی چیز ہے. میرے بھائیوں، کسی بھی کام کے اندر آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مالی مشکلات سے لڑنے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے. اور اگر آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں تو انبیاء کرام نے
اپنی مالی مشکلات کے حل کے لیے محنت کی ہے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ انبیاء کرام نے غلہ بانی بھی کی ہے، کھیتی باڑی بھی کی ہے، انبیاء کرام نے تجارت بھی کی ہے، انبیاء کرام نے محنت کی ہے۔ کسی نے زریں بنائی، کسی نے سلائی کا کام کیا، لیکن رزق حلال کے لیے انہوں نے محنت کی ہے۔ اور اسلام اپنے ماننے والوں کو سستی اور کاہلی کی طرف لے کر نہیں جاتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ میرا ماننے والا مالی مشکلات کے اندر سب سے پہلے اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے مالک اور خالق پر بھروسہ کرے، اس کے بعد اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے توکل کے بعد، وہ اپنے رب پر توکل کرنے کے بعد محنت کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھ جائے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ میرا رب پر بھروسہ ہے، رب خیر کرے گا، اور محنت نہ کرے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے، اسلام کی روح سے یہ غلط ہے کہ بندہ بیٹھ جائے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے محنت نہ کرے، گھر بیٹھا رہے اور کہے کہ میری مشکلات حل ہو جائیں گی، میں نے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ تو اسلام اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جو یہ نظریہ رکھنے والے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تو ہمیں ملے گا، رب پر بھروسہ ہی نہ کیا کہ ہماری محنت ہی سب کچھ ہے، تو ایسا نظریہ بھی غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ رب پر توکل کرنا ہے، رب پر اعتبار کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، کہ ٹھیک ہے ہم نے محنت کرنی ہے، لیکن جتنا رب نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ملے گا ہمیں۔ اعتبار رب پر ہونا چاہیے، اعتبار اپنی تجارت پر نہیں، اعتبار اپنے مال و دولت پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتبار رب پر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ دو مین سبب ہیں، ایک روحانی کہ رب پر توکل، اور دوسرا مادی کہ محنت، کوشش، لگن کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ مالی مشکلات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف نظریات کے لوگ ملتے ہیں، مختلف نظریات کے۔ اگر بندہ غور کرے تو اس حوالے سے تین طرح کے لوگ، تین طبقات کے لوگ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جب ان پر مالی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول کر لیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے محنت اور لگن سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تدابیر سے کام لیتے ہیں۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جب ان پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو وہ اس مشکل کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس وجہ سے وہ مزید مشکلات کے اندر گر جاتے ہیں۔ ایک وقتی جو مشکل آئی ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے دماغ پر زور دے دے کے فضول اپنے اوپر سوار کر کے مزید مشکلات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ دل ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہار بیٹھتے ہیں، بالکل ہی وہ اپنے آپ کو بے بس کر دیتے ہیں۔ اور ایسی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ہارٹ اٹیک کے مریض بن جاتے ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، اور یا پھر وہ خودکشی کر کے، سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں کہ مشکلات کے اندر ہمیں برداشت نہیں ہے، مشکلات لڑنا جانتے ہی نہیں مشکلات کے ساتھ،
رب پر بھروسہ کر کے محنت نہیں کرتے بلکہ دل ہار کر اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر دیتے ہیں، وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اسلام نے اس طرف ترغیب دلائی ہے کہ اپنے رب پر توکل کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو. اور رب پر بھروسہ بندہ تب کرتا ہے جب رب کی پہچان ہو. آپ ذرا قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، رب کبریا نے زیادہ تر لفظ رب کو اضافت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور مطلق طور پر اضافت یا غیر اضافت کو دیکھتے ہوئے اگر قرآن کے اندر لفظ رب کو دیکھا جائے تو 972 بار رب نے اس لفظ کو ذکر کیا. اور رب، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کہتے ہی اس کو ہے جو تربیت کرنے والا ہو، جو پالنے والا ہو، جو مشکلات میں ساتھ دینے والا ہو، جو اس کے لیے تدابیر کرنے والا ہو، اس کو رب کہتے ہیں. اور یہ کوالٹی صرف اور صرف رب کبریا کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا لہ الخلق، سن لو، پیدا کرنے والا رب ہے، حکم اسی رب کا چلے گا. تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے. میرے بھائیو، رب تعالی، یہ رب لفظ جو ہے اس کا معنی ہے پالنے والا. اور پھر رب جو ہے اس کے اندر ایک اپنائیت کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک محبت پائی جاتی ہے، ایک پیار بھرا انداز پایا جاتا ہے. آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، بے شمار ایسے مقامات ہیں. قرآن کو پڑھیں، رب کے معنی کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں کہا کہ تمہارا رب، کہیں کہا تم سب کا رب، کہیں نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کا رب. زیادہ تر رب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا. پالنہار و موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے نا، مدین میں، اور مدین کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ بڑا وسیع ہے، لیکن جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام مدین میں بیٹھے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان نہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعارف نہیں. موسیٰ علیہ السلام بالکل اکیلے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، لفظ رب کے ساتھ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب کے ساتھ. اور قرآن کے اندر بے شمار دعائیں ایسی ہیں جس کے اندر لفظ رب کا استعمال کیا گیا ہے. ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا، ربنا کا لفظ، اے ہمارے رب. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنے رب کو پکارنا ہے. مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے رب سے التجا کرنی ہے. یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھوک سے نڈھال تھے، پریشان حال تھے. موسیٰ علیہ السلام پر یہ مالی مشکل تھی کہ کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مالی مشکل ہے ایک. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب کے لفظ سے پکارا اپنے رب کو کہ یا اللہ میں فقیر ہوں، جو بھی خیر تیری طرف سے آتی ہے میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری مشکلات کا حل سب سے پہلے رب کو پکارنے میں ہے، لیکن کیا ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟
میرے بھائیوں، جب ہم مشکلات میں گرتے ہیں، مالی مصائب ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، تو ہم مسجد کو آباد کرنے کے بجائے مزید دوڑ لگاتے ہیں کاروبار کے اندر، مزید بھاگتے ہیں پیسہ کمانے کے اندر. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ذریعہ ہے، سب سے پہلا جو سبب ہے، روحانی سبب، وہ رب ہے. کہ رب کے ساتھ تعلق بنائیں، رب کے سامنے جا کر جھکیں، رب کو پکاریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں کہ اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، اور ہمارے مصائب کو دور فرما. میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں، ملک پاکستان کی طرف، تو آج ہمارے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے. ہماری معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہماری غلطیاں ہیں، اجتماعی غلطیاں، اجتماعی بدحالیاں. اسی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر نظام درم برم ہو رہا ہے. ہم نے سود کے ذریعے سے، سود کو اپنا کر آج ہمارے اندر سودی نظام چل رہا ہے. حکومتیں قرضے لیتی ہے سود پر، ملک میں جو عام بندے کام کر رہے ہیں وہ سود پر زیادہ تر. اور جب قوم اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیتی ہے تو پھر اس ملک کے اندر کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی. ہمارے لیے اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے حکمران ہو یا رعایا ہو، دینی تعلیمات کا ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف کا بڑا لمبا قصہ بیان کیا ہے. اس کے اندر حکمرانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے، حکمرانوں کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جب قحط پڑا تھا ان کے علاقے میں، عزیز مصر کے اندر جب قحط پڑا تھا، تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تھے. اور وزیر خزانہ ہونے کی حیثیت سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے تدابیر کی، تدابیر کو اختیار کیا، غلے کو اکٹھا کیا، کیونکہ مشکلات آ رہی تھی آگے. تو ان مشکلات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے غلہ لیا، اس کو سنبھالا، اور تدابیر کے ساتھ انہوں نے غلے کو تقسیم کیا پہلے نمبر پر. اور پھر انہوں نے جو غیر آباد زمینیں تھی، بنجر زمینیں تھی، انہوں نے کاشتکاری کے قابل بنائی، تدابیر اختیار کی. آج ہمیں تدابیر کا پتہ ہی نہیں. جب مشکلات آتی ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ہم اپنی عیاشیاں کم نہیں کر رہے، ہماری عیاشیاں، ہماری بدماشیاں وہیں پر ہیں، لیکن ہم قرضے پر قرضہ لیے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. مجھ کو بتلاؤ، نبی علیہ السلام نے جب ریاست مدینہ کو قائم کیا تھا تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کتنی زیادہ مالی مشکلات کا شکار تھے. غزوہ خیبر تک نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کی حالت مالی مشکلات کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے بہت ہی زیادہ ابتر تھی. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ غزوہ بدر کو دیکھ لے، کیا صحابہ کرام کے پاس جو لڑنے کے لیے گئے تھے سب کے پاس تیر و تلوار تھی؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کسی کے پاس صرف تلوار تھی، ڈال نہیں تھی. کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہیں ہوتی تھی. کوئی چیز نہیں تھی. اتنی معاشی حالت بری تھی اور اتنے مشکلات کا سامنا تھا. اور جو مکہ سے مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے، مہاجرین مکہ، ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ لباس ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کے اندر جو معاشی مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ بنایا، وہ پہلا تھا مواخات کا ملک، پہلا قدم مواخات کا تھا.
دوستیاں لگائی، آپس میں بھائی بھائی بنائے تاکہ ایک بھائی دوسرے کا سہارا بنے اور معاشی جو نظام گڑبڑ ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ خندق کے موقع کو دیکھ لیں، جب نبی علیہ السلام خندق کھود رہے، معاشی حالت آپ خود ذرا یہاں سے دیکھنا کہ بھوک کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن محنت نہیں چھوڑی، محنت کی ہے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے۔ کئی دن تک ان کے چولہے نہیں جلتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ جاتا تھا تاکہ میرا پیٹ اس کو زور لگے اور مجھے بھوک کم محسوس ہو، اور لوگ سمجھتے تھے بعض دفعہ کہ یہ شاید مجنون ہو گیا ہے۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی بھوک کی وجہ سے۔ وہ صفا کے طلباء جو دین کی خاطر دین کا علم حاصل کرنے والے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ اتنی زیادہ مشکلات ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اپنی اس جماعت کو ایک ہی تعلیم دی ہے، ایک ہی تعلیم کہ میرے صحابہ ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور محنت کو جاری رکھنا، بس۔ آج ہمارے ہاں صبر کی چیز نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حالت کیا ہے؟ ابھی واقعات ہو رہے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ شارٹ ہو رہا ہے، تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ 10 جو ہے نا توڑے لے کے گھر جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے آٹا ملے گا یا نہیں، اور ایک اگر 10 لے جائے گا تو جو باقی ہے کسی کو نہ بھی ملا تو اس کا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ صبر ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، صبر۔ نبی علیہ السلام نے بھائی چارے کا درس دیا، مشکلات کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم ہے، اور جب معاشرے کو اٹھایا جاتا ہے، جب کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہ اصول اپنانے چاہیے کہ بھائی چارے کو، پیار محبت کو بڑھائے۔ اگر اپنے پاس کچھ ہے تو دوسرے کے پاس نہیں تو اس کو دے۔ صحابہ کرام کے متعلق قرآن کہتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، حالانکہ وہ اس کے زیادہ وہ اس سختی کو پہلے برداشت کر رہے ہوتے ہیں، وہ مشکل میں پڑے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلاتے تھے۔ لیکن ہماری حالت دوسرے سے چھین کر خود کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، آج ہماری جو حالت ہے، ملک پاکستان کی جو حالت ہے، ایک مصیبت جاتی نہیں دوسرے آ کے ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں۔ ہم خود اللہ رسول کی مخالفتیں کر کے، اللہ رسول کی نافرمانیاں کر کے، اور برے جو کام ہے، سودی نظام جو ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے ملک کو تباہ کیا ہے، ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو غرق کیا ہے۔ کیونکہ جس قوم کے اندر یہ نظام پایا جاتا ہے، دوسرے کا حق مارنا اور سود کو عام کرنا، اس قوم کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی بلکہ معیشت تنگ ہوتی ہے۔ آج ہی اگر ہم اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نظام کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، سودی نظام کو بدلنا ہوگا، دوسرے کا مال کھانے سے باز آنا ہوگا، دوسرے کی ہمدردی اپنے دل میں جتانی ہوگی، پھر جا کے اللہ تعالیٰ اس ملک کے نظام کو دیکھنا کیسے مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کی معیشت کو کیسے مضبوط کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کی جو زمین ہے اس کے اندر ہر طرح کا خزانہ رکھا ہے، لیکن ہر خزانہ ہونے کے باوجود ہم مانگنے پہ مجبور ہیں، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے۔ یہ ہماری ذلت ہے، دنیا ہمیں تانے دیتی ہے، مانگنے والا کہہ کے پکارتے ہیں ہمیں، کیا ہماری عزت ہے؟ پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتی، پھر بھی ہمارے دماغ کام نہیں کرتے، پھر بھی ہم مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے تدابیر کو اختیار نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں، جتنا جس سے جو حصہ ہو سکتا ہے
وہ اپنا حصہ ڈالے، ملکی نظام کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے ہر بندے کی جو ہے نا محنت کی ضرورت ہے، ہر بندے کے حصے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اسلام کو سمجھ کر، اسلامی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنے ملک کو، اس امت کو اوپر لے جانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔